السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ الحمدللہ، آج کی تراویح میں ہم نے دوسرے جز کو، دوسرے پارے کو مکمل کیا، جو کہ سورۃ البقرہ کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے جز کے جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کو اگر ہم سمجھیں تو اس جز میں تین طرح کی باتیں ہیں، تین موضوعات پر یہ پارہ جو ہے تقسیم ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس پہلے پارے میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائیں۔ اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا تھا، دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ انہیں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جتنے بھی انبیاء کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے انبیاء آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نبوت دی تھی، عزت دی تھی، اور دنیا پر امامت کرنے یعنی لیڈرشپ کی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عزت بخشی تھی۔ تو اتنا کچھ دینے کے باوجود ان لوگوں نے بہت سرکشی کی، بہت نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی امامت کو اور ان لوگوں کو جو نبوت دی گئی تھی اس کو ان لوگوں سے ہٹا لیا جائے۔ اور یہ بات تورات میں لکھی ہوئی تھی، ان کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ لوگ نہیں سدھریں گے تو دو چیزیں تم لوگوں سے ہٹا لی جائیں گی، اور یہ دو چیزیں جب تم سے ہٹا لی جائیں گی تو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک، دنیا کی جو قیادت ہے وہ قیادت تم سے ہٹا لی جائے گی، اور دوسری نبوت جو تمہیں بار بار تمہارے خاندان ہی سے تمہیں دی جا رہی تھی، تمہاری ذریت سے ہی تمہیں دی جا رہی تھی، وہ نبوت بھی ہٹا لی جائے گی۔ ایک اور اہم چیز جو انہی کتابوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو قبلہ تمہیں مسجد اقصی کی طرف تمہیں دیا گیا تھا اس قبلے کو بھی بدل دیا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ اس کے باوجود بھی نہیں بدلے، تو اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی بن گئے، اور اللہ رب العالمین نے نبوت بھی دوسرے خاندان میں دے دی یعنی دوسری ذریت میں، اور قبلہ بھی اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ تو اس بات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ وہ عزت ان سے ہٹا لی گئی اور اس امت کو اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اگر اس امت کے لوگ بھی اللہ رب العالمین نے جو عزت دی تھی، جو شرف انہیں نوازا ہے اس امت کو، نبوت اللہ رب العالمین نے اس امت یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں آپ کو دی گئی، اور دنیا کی امامت بھی اس امت کو دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ ہمارے لیے جو ہے ایک قبلے کی حیثیت سے ہے۔ اگر ہم اس دین کا صحیح معنوں میں جو حق ادا کرنا ہے نہ کریں تو اللہ رب العالمین اس امت کو بھی زوال سے دوچار کرے گا۔ تو اس لیے اس امت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کریں۔ اب اس امت کی فضیلت بھی اللہ رب العالمین نے دیکھی یہاں پر بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے نوح، کیا آپ نے آپ کی قوم تک نبوت کا جو پیغام ہے آپ نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، اور نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تیرے پیغام کو اللہ میری قوم تک پہنچا دیا۔
پھر اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا کیا آپ کے نبی نے آپ تک نبوت کے پیغام کو پہنچایا نہیں؟ تو اس قوم کے لوگ کہیں گے کہ نہیں، نوح علیہ السلام نے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اللہ رب العالمین اس موقع پر بطور گواہ اس امت سے سوال کرے گا، تو اس امت کے لوگ نوح علیہ السلام کے حق میں جواب دیں گے کہ اے اللہ، ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک تیرے پیغام کو پہنچایا تھا۔ جب ہم اس بات کی گواہی دیں گے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میری امت کے لوگ جو گواہی دے رہے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں وہ گواہی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ ہم اس امت کے لوگ ایک نبی کی انہوں نے جو ذمہ داری ادا کی تھی، جو انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اس کے سلسلے میں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اس امت کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنا جو مقام و مرتبہ ہے، ہماری جو عظمت ہے، ہماری جو شان اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، ہم اپنی شان نہ کھوئیں۔ ہم بھی ایسی گری ہوئی کوئی حرکت نہ کریں جو یہودیوں نے کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں زمین پر آسمان سے اس طرح دے مارا کہ دوبارہ وہ لوگ نہیں اٹھ پائے۔ جتنا بھی وہ لوگ چاہے دنیا میں ظلم زیادتی کر لیں، آج تک کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں انہیں کبھی عزت نہیں ملنے والی۔ وقتی طور پر انہیں طاقت مل سکتی ہے، وقتی طور پر انہیں بہت کچھ دنیا میں نام مل سکتا ہے، لیکن ان کی نصیب میں، ان کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بار بار دنیا میں ہو چکا ہے، اور یہ مستقبل میں بھی ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ جب ہوگا یقیناً ذلت و رسوائی ان پر چھا جائے گی، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس امت کو بھی ہوشیاری سے رہنا چاہیے، اور جو تقاضے ہیں اس امت کو، جو کچھ اسلام کے متعلق جو باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سورت کا، اس پارے کا، جیسا کہ میں نے بتایا، ایک حصہ اس امت کے سلسلے میں امامت، نبوت وغیرہ کے سلسلے میں بات آئی۔ اس جزء کا، اس پارے کا دوسرا حصہ مسلم معاشرہ، جو ہماری سوسائٹی ہے، مسلمانوں کی اسلامک جو سوسائٹی ہے، وہ سوسائٹی اور ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ان باتوں کے تعلق سے باتیں آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ تم اللہ سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہ کرو۔ اللہ سے جتنی محبت ہمیں ہونی ہے، اس سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ ہماری محبت اللہ کے لیے جو ہونی چاہیے، وہ بحیثیت معبود ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں جتنی دوسری چیزیں ہیں ان سے ہماری جو محبت ہے اللہ کی محبت سے الگ ہے۔ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے حد محبت کرتے ہیں، بحیثیت رسول محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں اور رسول کی محبت میں بڑا فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرے جتنی اللہ سے کرے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت الگ ہے، تو محبت کے درجے بہت الگ الگ ہیں۔ تو اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت کسی اور سے نہیں، جیسا کہ آج بہت سارے نام نہاد مسلمان پیروں فقیروں سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی ہر چیز ان پیروں فقیروں کے نام پر، ان درگاہوں کے نام پر، قبروں کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں صرف اور صرف ہم اللہ ہی کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ آپ صرف عقیدہ مضبوط کر لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں عقیدہ تو مضبوط کر لیا، اب بس دوسری چیزیں میں حرام حلال کے سلسلے میں کوئی پرواہ نہ کروں اور میں جنت کو چلے جاؤں، اگر یہ میں تصور کروں تو یقیناً شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ تو شیطان پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں فلاں بندے کو عقیدے میں گمراہ کروں، اگر عقیدے میں گمراہ ہو گیا تو کامیاب ہو گیا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ عقیدے میں بہت مضبوط ہے، میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو دوسرا راستہ اپناتا ہے کہ چلو میں اس کو حرام کے راستے سے گمراہ کروں، جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے کیا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ تم فلاں درخت سے فلاں چیز کو مت کھاؤ،
لیکن آدم علیہ السلام نے کھا لیا. تو اس امت کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ لوگ گرچہ عقیدے میں صحیح ہوں گے اس کے باوجود بھی شیطان انہیں گمراہ کرے گا. کیسے؟ حرام راستے سے جو ہے انہیں گمراہ کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں ہوشیار رہو اور حلال چیزیں کھاؤ، حرام کے پیچھے مت جاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہی چیزیں تم کھاؤ جسے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہیں صرف وہی کھاؤ، حرام کے پیچھے مت جاؤ. اگر آپ کو حرام کے 1000 لقمے ملتے ہیں لیکن حلال کا صرف 1 لقمہ ملتا ہے، اس 1 لقمے کے ذریعے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، مگر حرام کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ یہ حرام ہماری زندگی دنیا کو بھی برباد کر دے گا اور ہماری آخرت کو بھی برباد کر دے گا. یہی شیطان کی چال ہے. اس لیے بار بار کہا گیا یہاں پر وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے مت جاؤ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بہت ہی چالاکی سے وہ تمہیں گمراہ کرے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. دنیا کو ہرا بھرا خوبصورت بنا کر مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا کہ دیکھو بہت اچھا ہے، چلو اپنا لیتے ہیں، چلو کھا لیتے ہیں، چلو پہن لیتے ہیں، یہ سمجھ کر لوگ اپنا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، لیکن اسی راستے سے انسانوں کو شیطان گمراہ کر دے گا. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر آگاہ کیا ہے. اس صورت کے اندر ایک اور بات، اہم بات، جو کہ قرآن مجید میں صرف اس جگہ پر روزے کے، رمضان اور روزے کے احکام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر باتیں بتائیں. ہم رمضان روزے کے احکام کے سلسلے میں بہت ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن ان سارے احکامات کو اپنی جو بھی روزے ہیں ان روزوں میں اپنانا چاہیے. اپنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہاں پر بتائی گئی بات کہ آدمی روزہ ضرور رکھے، روزہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اگر طاقت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ دے دے. یا اللہ رب العالمین نے ایک روزے کا ایک مسکین کو جو ہے فدیہ دینے کی اللہ رب العالمین نے بات کی ہے. تو غرض یہ کہ آدمی روزہ رکھے، اگر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو فدیہ دے دے، یہ اللہ رب العالمین نے بات بتائی. اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اپنی زبان سے گندی باتیں نکالنا، غلط سلط باتیں نکالنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گندے الفاظ نکالنا، کسی کو گالی دینا، یہ جو غلط گندی باتیں ہیں ان ساری چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے. روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی صرف بھوکا رہے. اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، بلکہ روزے کے جو تقاضے ہیں، فرض نمازیں پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. آدمی صرف بھوکا رہے اور ہر قسم کا غلط کام کرتا رہے، یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں. اس طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ باتیں بتائی گئی. اور اس کے بعد روزہ اور اس کے احکام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بتائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ رب العالمین نے روزے کے بعد فوراً یہ بات بتائی کہ جب تم مجھ سے، میرے بندو، تم مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو تو میں تم سے بہت قریب ہوں، تمہاری دعا میں قبول کرتا ہوں. جو بھی آدمی، جو بھی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے روزے کے بعد، تذکرے کے بعد دعا کا جو تذکرہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا دعا سے کتنا گہرا تعلق ہے. جو آدمی روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. روزے دار کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. روزے دار کی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ روزے دار ہی کی نہیں، روزے دار اگر کسی اور کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس بندے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں جتنا ہو سکے دعائیں کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہاں پر بتائی گئی روزے کے احکامات کے بعد، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ. پتہ چلا روزے کے احکامات کے بعد یہاں پر جو بتایا گیا کہ آدمی کیوں ان ساری چیزوں سلسلے میں اس کا خیال کرے، یعنی حرام چیزیں کھانے سے کیوں پرہیز کرے. بتایا گیا یہاں پر کہ روزے کی حالت میں
آدمی حلال جو چیزیں ہیں انہی چیزوں سے جو ہے بچتا ہے. حلال چیزیں جو بھی بتائی گئی ان ساری چیزیں، گرچہ حلال چیزیں اس کو کھا سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ نہیں کھا سکتا، وہ پرہیز کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک. تو اللہ رب العالمین جن چیزوں کو حرام قرار دیا زندگی پر، ان چیزوں کو زندگی پر کیوں نہیں چھوڑتا آدمی؟ تو جس طرح ہم حلال چیزوں کو ہی چھوڑ سکتے ہیں، حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ بات بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر حرام کا تذکرہ کیا کہ تم حرام چیزوں سے بچو، ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، وراثت مت مارو، کسی کا حق مت دباؤ، ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. یہ ساری باتیں جو اس کے اندر آتی ہیں اس کا خیال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس صورت کی ایک اہم بات، اس کا ایک اہم موضوع یہ ہے، اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ یقین مان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں ضرور مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے. اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان کو اس دنیا میں آزمایا جائے گا. بغیر آزمائش کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، ضرور آزمایا جائے گا. اس کے ایمان کو جو ہے نکھارنے کے لیے اللہ رب العالمین مختلف آزمائشوں سے دوچار کرے گا. ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی بھی چھوٹی مصیبت آئے، یہ کیا اللہ، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں اور تو مجھے تکلیف دیتا ہے، نعوذ باللہ، مجھے میری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں. تو اللہ نے بتایا آپ ہرگز یہ نہ سوچیے کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی، اسلام لا لیے تو بس ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نہیں، آپ کو آزمایا جائے گا. آپ پچھلے لوگوں کو دیکھیے، اللہ نے کہا آپ پچھلی اقوام کو، پچھلی امتوں کو دیکھ لیجیے آپ کہ کس طرح کی پریشانیاں انہیں آئیں، کس طرح کی تکلیفیں انہیں آئیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو ہلایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے. تو غرض یہ کہ جو زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئیں گی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی جانب سے کوئی عذاب ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے. میں اس امتحان میں، اس آزمائش میں کیسے کامیاب بنوں، آدمی اس کو جو ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس پارے کا تیسرا جو حصہ ہے وہ حصہ گھریلو جو معاملات ہیں، گھریلو جو باتیں ہیں اس سے متعلق ہیں. پہلی بات تھی اس پارے کے موضوع تھا پوری امت کے سلسلے میں، اور دوسرا جو موضوع تھا ایک اسلامک سوسائٹی کے بارے میں، اور تیسرا جو حصہ ہے گھریلو اور خاندانی جو معاملات ہیں اس سے متعلق. اللہ رب العالمین نے بتایا نکاح کے سلسلے میں کہ نکاح کرنا ہے تو نکاح کی اولین شرط ہے ایمان. اگر کسی کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے. اللہ نے بتایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. آپ کسی ایسی عورت جو شرک کرتی ہے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی عورت کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. اگر وہ مومن ہے تبھی نکاح کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر شرط بتا دی، اور یہ شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا. تو یہ صاف صاف اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا، گرچہ وہ کتنا بھی پسند ہو آپ کو، کسی بھی اعتبار سے پسند ہو. یہ اللہ نے کہا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، گرچہ وہ آپ کو پسند ہو کسی بھی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، یا خوبصورتی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے پسند ہو، لیکن یہ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہماری اس قوم کی حالت دیکھ لیجئے، کتنی مسلمان ہماری بچیاں، دن بدن اتنی خبریں ہم سنتے جا رہے ہیں کہ کئی ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر کے چلی گئی، مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ. کئی لڑکے بھی مرتد ہو گئے اور جو ہے کسی اور سے شادی کر لیے. یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو ہمیں یہاں پر ایک تو یہ بات یہ یقینی ہے کہ نوجوانوں میں ایمان کی یقیناً کمزوری ہے، تربیت کا بھی بڑا حصہ ہے اس کے اندر. ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر ایمان کی پختگی کی تعلیم دے. ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بچپن سے ہی ایمان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انہیں سکھانے کی ضرورت ہے. چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، سب کو بتانا پڑے گا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ جو دین ہے ہمارا، اس دین کی کیا اہمیت ہے. شرک
اور توحید میں کیا فرق ہے, توحید کی کیا اہمیت ہے, شرک کی کیا قباحت ہے, ہر چیز کو بچوں کے سامنے بچپن سے ہی بتانے کی ضرورت ہے, تربیت کرنے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر عورتیں, بچیاں جو ہیں ہماری قوم کی, ان کے پاس علم کی بڑی کمی ہے. ایک تو یہ کہ ہماری مسلم بچیاں مسجدوں کو کم جاتی ہیں, جمعہ کے خطبات میں کم حاضر ہوتی ہیں, دروس میں کم حاضر ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کتابیں وغیرہ بھی پڑھنا نہیں ہوتا ہے, بس اسکول کالجز وغیرہ جاتی ہیں, وہاں کا کلچر مل جاتا ہے, بس اسی میں گھل مل جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہماری اس قوم کے سامنے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام بھی کریں, ان کی تربیت کا بھی انتظام کریں, اور ساتھ ہی ساتھ گھروں میں وقتاً فوقتاً یہ دین کی باتیں, ایمان کی باتیں بتانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر نکاح کے بعد طلاق کے مسائل بھی بتائے گئے ہیں. نکاح ہو گیا ہے اور آدمی میاں بیوی میں کوئی چھوٹی بات ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑے کے بعد مرد نے یہ قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم میں اب تم سے نہیں ملوں گا, بیوی سے کہہ دیا کہ میں اب تم سے نہیں ملوں گا, تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے آدمی کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کی مہلت ہے, وہ 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی سے مل لے. اگر وہ 4 مہینوں تک نہیں ملتا ہے تو اللہ نے کہا کہ پھر چھوڑ دے اس کو, طلاق دے دے اس کو, تاکہ وہ اپنی زندگی بنا لے. اب ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ وہ اس سے دور اور بیوی اس سے دور, چھوٹی چھوٹی ناراض باتوں پر ناراضگی, لڑائی جھگڑوں پر جو دور ہو جاتے ہیں اور زندگیاں برباد کر لیتے ہیں, نہ ملتے ہیں اور نہ ہی طلاق ہوتا ہے, اور ادھر کی زندگی برباد, ادھر کی زندگی برباد, سالوں سال ایسے ہی پڑے رہتے ہیں. اگر بچے رہتے ہیں تو بچوں کی زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, 4 مہینے ہیں, آپ مل لیجئے یا پھر آپ طلاق دے دیجئے, لیکن زندگیاں آپس میں برباد مت کر لو. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے بتایا. اور اس کے بعد اس پارے کا ایک اور موضوع ہے عورتوں کے جو مخصوص ماہانہ جو مسائل ہیں, ماہواری کے حیض کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بتائیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ لوگ اس موضوع کو جاننے کے لیے اس سے دوڑتے ہیں. علماء کرام بھی بہت سارے موضوعات ایسے ہیں پبلک میں بتانے سے دوڑتے ہیں, اور پبلک بھی جاننا نہیں چاہتی ہے, جبکہ یہ ایسے موضوعات ہیں عورتیں نہیں جانتی ہیں, کیونکہ عورتوں کا مسجدوں کو آنا, دروس سننا یا پھر جو کتابوں کا پڑھنا ان کا جو ہے یہ بہت کم ہوتا ہے. تو کم از کم گھر کے جو مرد افراد ہیں ان کو جو عورتوں کی جو مسائل ہیں اس کو جاننا ضروری ہے, تاکہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے بتائیں, اور بیویاں تاکہ اپنی بچیوں کو بتا سکیں. اگر مرد جاننا نہیں چاہتے, چھوڑو یہ عورتوں کے مسائل, اور عورتیں بھی نہیں جانیں گی, جبکہ یہ دین کا بڑا حصہ ہے. حیض ماہوانہ جو عورتوں کا ایک مسئلہ ہے, یہ ایسا مسئلہ ہے جو سیدھے سیدھے ان کے دین سے جڑا ہوا ہے, ان کے عمل سے. یعنی نماز وہ نہیں پڑھ سکتی حیض کے ایام میں, جب تک وہ حیض کی جو مسائل ہیں عورت نہیں جانے گی تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گی. پاکی صفائی ایمان یعنی نماز کے لیے یا عبادت کے لیے شرط ہے, تو اس کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے. چنانچہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی ان مسائل کو جانیں, اور مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی جانیں. یہ دین کا حصہ ہے, قرآن مجید کا حصہ ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف عورتوں کے لیے علم ہے, نہیں, مردوں کو بھی جاننا چاہیے, پڑھنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سارے سوالات آتے ہیں سال بھر میں عورتوں سے یا مردوں سے کہ اس حالت میں کیا کریں. مثلا ایک سوال آتا ہے کہ کوئی عورت حیض کے ایام میں ہے اور حیض کے ایام کے اخیر میں اس کو بخار آ گیا اور وہ غسل نہیں کر سکتی. اب کیا کرے, وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے, کیونکہ اس نے وہ حیض کے ایام سے بھی گزری اور اس کو نماز پڑھنا, حیض کے ایام ختم ہو گئے لیکن اس کو نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہے. اب وہ بخار کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتی, تو پھر کیا کرے. تو یہ ایک بیسک مسئلہ ہے, سب کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر ایسی نوبت آئے تو اللہ رب العالمین نے ایک آسانی دی ہے کہ اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں آپ, تیمم کر لیں. تو تیمم کرے گی عورت اور اس کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کرے گی. جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی وہ غسل کر سکتی ہے, تب غسل کرے اور پھر کنٹینیو کرے.
یہ اسلام کا ایک بیسک مسئلہ ہے. تو اگر یہ مسئلہ اگر نہیں معلوم ہے تو کئی عورتیں غسل نہیں کر سکتی ہیں بخار کی یا کسی بیماری کی وجہ سے, تو کئی دنوں تک نماز چھوڑ دیتی ہیں, نماز نہیں پڑھتی ہیں. تو ایک بہت ہی بیسک مسئلہ ہے, اور نہ یہ مسئلہ مردوں کو معلوم ہے نہ عورتوں کو معلوم, اور لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی سے کہ معلوم کر لیں اس مسئلے میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, اور اس کو کیسی زندگی میں نافذ کریں. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں, اس طرح کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا جاننا ضروری ہے. اور ایک بات حیض کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, کہ یہ جو حیض کا مسئلہ ہے زمانے جاہلیت سے یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حائضہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ باہر یعنی گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی, وہ کھا نہیں سکتی ساتھ میں بیٹھ کر, پی نہیں سکتی, اور بازو میں آ کر نہیں بیٹھ سکتی. یہ اس طرح کے غلط تصورات زمانے جاہلیت میں اس سے بدتر افکار تھے, اور یہی افکار آج کے زمانے میں بھی ہیں. بہت سارے گھرانوں میں ایسے افکار ہیں کہ کوئی عورت اگر اس کو ماہانہ آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو جو دور بیٹھنا چاہیے, آپ کو ساتھ میں مل بیٹھ کر کھانا نہیں چاہیے, آپ کو روم کے اندر ہی رہنا چاہیے. اس طرح کی جہالت لوگوں کے اندر ہے, اور دلیل بھی یہی دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اللہ نے کہا کہ یہ عورتوں کے لیے ایک تکلیف کا وقت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, تو کہا اللہ رب العالمین نے کہ ایسے موقع پر آپ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں سے دور رہیں. اب یہاں پر دور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں دور کریں, کھانے بھی ساتھ میں نہ بیٹھنے دیں, پینے بھی ساتھ میں نہ بیٹھنے دیں, اور جو باہر بھی آنے نہ دیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جو صحبت اختیار کرنی ہے ہم بستری, اس سے دور رہنے کی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے. تو جہالت کی وجہ سے لوگ غلط استدلال اس سے کر کے کہتے ہیں کہ عورتوں کو ایسے وقت میں قریب بھی نہیں کرنا چاہیے, بیٹھنے نہیں دینا چاہیے. یہ سب باتیں غلط ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ حیض کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ صرف بیٹھتی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کے زانوں پر ہوتا, آپ کے پیروں پر ہوتا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی وہ کنگھی کیا کرتی تھی. یہ سب مسائل ہیں, ان مسائل کا جاننا ضروری ہے, اور جو جہالت کی باتیں ہیں ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس صورت کے اندر یہاں پر اس پارے میں بتائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. رب العالمین رمضان کی عبادتوں کو ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما, جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.